انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعۃ، جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ خامند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13، 14، 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10-10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خامن کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے۔ جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا
تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا. اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے. کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خامند کا قرب چاہتی ہے. تو انسانی طبائع ہیں. شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے. اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو. لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر پہ توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے. حالانکہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو. خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری. شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی. ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ. چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے. کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے. لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے. اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے. عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے. عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے. تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ. اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے. بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے. بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال. وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے. کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا اجر ملتا ہے. کچھ سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواؤں میں ہے، وہ بھی سن لیجئے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے اچھے اچھے فوٹوز یا تو فون میں سیو کرتی ہے یا بنوا کے سیو کرتی ہے. فوٹوز کی عادت کا ہونا یا پسندیدگی کا ہونا یہ خطرے کی نشانی ہے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے، نیند نہیں آتی، اور اس کا ایک آسان جو نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. جس بچے کی فجر کی نماز قضا ہو سمجھ لیں something is seriously wrong somewhere. پھر یہ بچی جو کہیں انوالو ہو جاتی ہے یہ ڈیفینسو اور سینسٹیو ہو جاتی ہے. ماں کو کہتی ہے آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. یہ ڈیفینس کرنے لگ جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، موڈ بنا لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے
جس کو چھپانا چاہتی ہے، لہذا ماں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کر رہی۔ اس کی ایک نشانی اور بھی ہے، جو بچی انوالو ہوتی ہے اس میں عبادت کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ تلاوت کو، بلکہ وہ اس کے لیے مصلی پہ آنا مصیبت ہوتا ہے۔ اور ایک علامت یہ کہ یہ بچی چاہتی ہے کہ تنہائی ہو اور میرے پاس انٹرنیٹ ہو۔ تنہائی اور انٹرنیٹ یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سمٹم کے ذریعے سے بیماری کو پہچان لیتا ہے، ماں بیٹی کی ان نشانیوں سے اس کی ذہنی کیفیت کو پہچان لیتی ہے۔ بچی کو تعلیم دینی چاہیے کہ جو بچی دنیا میں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مرد کی قیامت کے دن جو بخشش ہوگی عبادت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی، اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال میں مری کہ خاوند اس سے خوش ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات جو بچی کو بار بار سمجھانی چاہیے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ مرد کا جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے، عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، نبی علیہ السلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ مجاہد کا ایڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا، جان بھی خطرے میں، عزت آبرو بھی خطرے میں۔ تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی، بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹر ایکشن نہ ہو۔ اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی۔ لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے۔ کنواری لڑکی کنوارے پن میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ ضرورت ہے باپ لے کے جائے، ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے، جو بھی انتظام کریں، اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز، یہ بچی کے ذہن میں پہلے سے ڈال دیں۔ مرد فطرتاً اپرچونسٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا۔ ادروائز مور دین 99.9% جہاں موقع ہوگا وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرے گا۔ لہذا میل پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے، بچے کو لٹا دیا جائے، دوسرے مرد نے اٹھانا ہے تو وہ اٹھا لے، نہ اس کے ہاتھ سے خود پکڑے نہ اس کو ہاتھ میں پکڑائے۔ یہ بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشل ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ بریسٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے، اپنا میسج وہ دے دیتا ہے۔ بچی کو بتائیں کہ کنوارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے، اس کو کور کریں۔
کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں، میرے بال کرلی ہیں، میرے بال بڑے شائننگ ہیں؟ یہ چیز چھپنی چاہیے۔ بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کنوارے پن میں وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو آپ ہتھیلی پہ لے کے تو سب کو نہیں دکھاتی پڑتی، پتہ ہے کہ لوگ جھپٹ سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ اپنی خوبصورتی کو چھپائیں، یہ خوبصورتی اللہ نے خامد کے لیے بنائی ہے۔ جب چھپائیں گی تو آپ کی عزت بچی رہے گی۔ اسی طرح کنوارے پن میں جو ڈنر ہے اس کی دعوت نامنظور۔ لکھ لیجئے کہ کنواری بچی کو کہیں بھی ڈنر پہ مت لے کے جائیں۔ شیطان آئے گا، میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے، اس نے ڈنر کی دعوت کی ہے، یہ جو ڈنر ہے یہ کلر بن جاتا ہے۔ اس لیے کنواری بچی کی ڈنر کی دعوت مستقل بند کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر اس کو سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر میں، ماں اس کو کہے تم اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، میں کھانا بناتی ہوں، تمہاری سہیلیاں تمہارے ساتھ گھر میں آ کے لنچ کریں۔ یعنی کنواری بچی کی دعوت فقط لنچ پہ ہونی چاہیے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونی چاہیے، یہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے۔ ایک بات، نو سلیپ اوور ان ریلیٹیوز ہاؤس۔ کنواری بچی کو خالہ کے گھر ایک دن سونے کے لیے بھیج دینا، اجازت دے دینا، چچا کے گھر، فلاں کے گھر، اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے۔ میکسیمم بچیاں سلیپ اوور کے نام پر غیر لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتی ہیں، ان کے ہاتھ کھلونا بنتی ہیں۔ اسی طرح کنواری بچی کے لیے نو جم۔ اگر اس نے ورزش کرنی ہے تو گھر میں کرے، آپ اس کے لیے ٹریڈ مل گھر میں لا کے رکھیں، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، بیڈمنٹن کھیلنا ہے، ٹریڈ مل یوز کرنی ہے، رسہ کودنا ہے، گھر میں کودو، نو جم۔ جو بچیاں جم میں جاتی ہیں وہ جم کے بعد پھر بہت کچھ آگے بھی کرتی ہیں جن کے قصے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح شاپنگ ود موم، اصول بنا لیجئے۔ سہیلی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں، ہرگز نہیں، یہ شاپنگ مال ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انوالومنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ لڑکی کمزور دل ہوتی ہے، اکیلی گناہ نہیں کر سکتی، اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا دو لڑکیاں مل کے مشورہ کر کے پھر آگے جو ہے قدم بڑھاتی ہیں۔ ایک دوسری کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں، دوسری پہلی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں۔ تو اس لیے سہیلی کے ساتھ شاپنگ بالکل بند ہونی چاہیے۔ اگر بچی نے کہنا ہی ہے کہ جی میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں تو موم کو ساتھ جانا چاہیے، وہ ذرا 5 فٹ 10 فٹ پیچھے رہے مگر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچیاں شاپنگ ہی کریں، دل کے سودے نہ کرائیں۔ بچیوں کو یہ بات شروع سے سمجھانی چاہیے کہ آنٹیز کی محفل میں مت بیٹھیں، یہ بھی چیز بہت نقصان دہ ہے۔ آنٹیاں جب بیٹھتی ہیں ان کے مذاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی اسی طرح کی شیئر کرتی ہیں۔ جوان بچیاں ان کو سن کر ان میں سیکشول اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، لہذا جوان بچی آنٹیز کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتی۔ چائے لائے واپس چلی جائے، پانی لائے واپس چلی جائے۔ She must not be allowed to sit in the companies of aunties. بچی کو جوان ہونے پر پاکٹ منی دینی تو چاہیے، مگر پاکٹ منی اتنی ہو کہ ضرورت کے بقدر ہو، اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے گفٹ خرید کے اپنے فرینڈ کو دے رہی ہو اور اس پیسے کو وہ کسی غلط استعمال میں لا رہی ہو۔
پھر گفٹ جو ہیں وہ ہمیشہ موم کے ذریعے سے دینے چاہیے. کوئی لڑکی کسی سہیلی کو گفٹ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ دینا چاہتی ہے تو موم کے ذریعے سے دے، موم خود پہنچائے اس گفٹ کو، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ گفٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بچی کو سینہ پرونا سکھانا اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پہلے بھی بتائی گئیں. البتہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا اجر ملتا ہے. کچھ سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواؤں میں ہے، وہ بھی سن لیجئے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، کہ عورت اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. توبہ کہتے ہیں من کو صاف کرنا، اور طہارت کہتے ہیں تن کو صاف کرنا. گویا جو عورت اپنے من کو توبہ کے ذریعے صاف کرے اور اپنے تن کو پانی کے ذریعے پاک کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبت فرماتے ہیں. تو ایک ایماندار عورت کے لیے اس سے بڑھ کر موٹیویشن اور کیا ہے کہ اگر ہم اپنے من کو صاف کریں گے تو بھی اللہ ہم سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. بعض جگہوں پہ فرمایا نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ گندگی سے کمپرومائز نہ کرے. اس کا تعلق انسان کے ٹیسٹ سے ہے، اس کے مزاج سے ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کہ ان کو گندگی کے ساتھ کمپرومائز وہ کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں چند چیزوں کو صاف کرنا ہے. ذرا توجہ سے سن لیجئے. نمبر 1، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے. جس بندے کی نیت میں کھوٹ ہوگا اس کے عمل اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوں گے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تو ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو. دوسرا، ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، چونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تیسرا، ہم اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ صاف رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں. اور چوتھا، ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں. ایسا نہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس ہی نہ ہو. تو کپڑے روزانہ صاف ستھرے پہننا اور ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ عادت ہونی چاہیے. اور پھر اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کتا ایک جانور ہے، جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنی دم ہلا کے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے. تو اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے اس جگہ کو صاف کرتا ہے تو انسان ہے.
تو گھر بھی صاف رہنا چاہیے، اور 5 ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے، لین دین دوسروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے یہ سب صاف ہونے چاہیے، ان میں درمیان میں کہیں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا۔ ان میں سے آج چونکہ گھر کے بارے میں بات ہے اور یہ عورتوں کا فیلڈ ہے، یقینی بات ہے کہ عورتیں اس معاملے میں ہم سے بہت زیادہ جانتی ہیں، لیکن چند باتیں جو عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی وہ آج بیان کر دی جاتی ہیں۔ بعض عورتیں محسوس کریں گی کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے اصلاح کا کہ گھر کو کیسے صاف رکھا جائے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہانا سکھایا، واش روم میں جانا سکھایا، حتیٰ کہ تھوک پھینکنا سکھایا۔ اب تھوک پھینکنا کون سا کام نظر آتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول پر جا کر ہمیں سکھایا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ہم تم احسان مند ہیں نبی علیہ السلام کے، اگر وہ نہ سکھاتے تو ہمیں تو تھوک پھینکنا بھی نہ آتا۔ تو جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو پھر ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر شاؤٹ کرنا، چلڈرن مینجمنٹ گھر میں، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو آلٹرنیٹیوز دیں۔ مثلا بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان کو آلٹرنیٹیو دیں کہ بچوں یہاں کھیلنے کی بجائے باہر کھیل لو، ہال میں کھیل لو، کوئی دوسری جگہ بتا دیں۔ یہ مت کہیں کہ مت کھیلو۔ بچوں کو کہیں گے مت کھیلو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کو آلٹرنیٹیو دیں ہمیشہ۔ اگر بچے فرض کرو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آواز بلند کی ہوئی ہے اور آپ روکنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کو اس کی جگہ کوئی سٹوری بک دیں، کوئی اور اچھی چیز دیں، یا کوئی پزل دیں جس کو وہ جوڑیں، یا وہ کھلونا دیں جو وہ خوش ہو کے کھیلتے ہیں۔ تو اس نقطے کو بہت اہم سمجھیں کہ مدر کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیز دلچسپی سے کھیلتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی ایک بیک اپ لائن ہونی چاہیے۔ پلان 1 کیا ہے، پلان 2 کیا ہے، پلان 3 کیا ہے۔ اگر بچہ یہ چیز نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں، یہ نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ مل کے ہوم کیک بناتے ہیں۔ تو بچیاں ایسے کاموں میں لگ کے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹیوز دیں، صرف ان کو نو نہ کہیں، سکریمنگ نہ کریں، ان پر بلیمنگ نہ کریں، تم تو سنتی نہیں ہو، تم میری بات مانتی نہیں ہو۔ یہ چیزیں سن کے بچے الٹا حیران ہو جاتے ہیں کہ امی یہ کہہ کیوں رہی ہے۔ تو ان کو آلٹرنیٹیو دیا کریں۔ بچے اس کے زیادہ جلدی ریسپونڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلنے کی بجائے تم یہ کھیل لو، تو وہ ماں کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں بعض عورتوں نے اپنی ویکلی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس ویک میں میں نے 20 کام کرنے ہیں۔ تو بھائی ویک میں 20 کام کرنے کی بجائے روزانہ کی 3 کاموں کی لسٹ بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے کاموں کی لسٹ بنائیں جو ڈویبل ہو اور ڈیلی آپ کر بھی سکیں۔ بچے باہر جائیں، دوستوں میں جائیں، جب واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، کیا باتیں کی۔ یہ انفارمیشن کا ان سے لینا اپ فرنٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر کوئی ربش انفارمیشن ملی ہے تو وہ سہمے رہیں گے، خاموش رہیں گے، حیران رہیں گے۔ یہ ماں کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگل آئی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے سے فوراً پوچھے کہ بچوں بتاؤ تم کیا کھیلے، تم نے کیا باتیں کی، تمہیں دوستوں نے کیا کہا۔ تو بچے اپنی ہر بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں۔ جو گھر کے اخراجات ہوں ان کا اسی طرح حساب رکھنا چاہیے عورت کو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹل بجٹ کا حساب اکاؤنٹس برانچ والے رکھتے ہیں۔
پھر اپنے بچوں پر آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھیں، ٹرسٹ کریں آپ کے اوپر۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ ہم اپنے گھر کو کیسے آرگنائز کریں۔ سب سے پہلی بات، گیٹ ریڈ آف میس، یعنی کلوٹر جو ہوتا ہے نا، کہ ادھر میس پڑا ہے، ادھر فالتو چیزیں پڑی ہیں، سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کمرے کی انوینٹری بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں۔ آپ بے شک چیریٹی میں دے دیں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، مگر ان چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا لیں جن کو آپ استعمال ہی نہیں کرتی۔ پھر جو سٹوریج ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ٹب مل جائیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ باہر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کے اندر ٹوائز ہیں، کپڑے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ پھر ان کے اوپر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں۔ عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے اس میں میں نے کیا رکھا تھا، مگر جب انہوں نے ڈھونڈنی ہوتی ہے اس وقت یاد نہیں ہوتا۔ پھر ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے فلاں چیز کہاں تھی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے اور چیز رکھتے ہوئے ڈیٹ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی تھی، تو چیزوں کا ڈھونڈنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اگر کتابیں ہیں گھر میں تو ان کو بھی بک شیلف کے اندر رکھنا چاہیے، اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں۔ سٹوریج شیلف کے لیے انسان کو اگر کچھ پیسے خرچ بھی کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے تاکہ چیزوں کو اچھی طرح ہم سٹور کر لیں۔ میگزینز کو سٹور کرنا، رسائل جو آتے ہیں دینی ان کو سٹور کرنا، فائلوں کو سٹور کرنا، اسٹیشنری کو سٹور کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ اسی طرح کچن کی سپیس کو بھی فالتو چیزوں سے خالی کر لینا چاہیے۔ اپنے آپ سے 3 کویسچن پوچھا کریں۔ وچ آئٹمز آر یوزڈ ریگولرلی، کہ کون سے وہ آئٹم ہیں جو ریگولرلی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا کویسچن، ڈو آئی نیڈ اسٹوریج اسپیس فار کک بکس، اور تیسرا، وٹ اپلائنسز آر یوزڈ آفن، تو جو چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو خام خواہ اسٹور کر کے رکھنے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح گھر کے جو ڈرائر ہیں ان کو دیکھیں اور ان میں جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے چیک کریں کہ کون سے پاٹس اور پینز ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ایسے ڈھکنے جو میچ نہیں کرتے اب اور رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے۔ جو ڈرائی سٹیپل فوڈ ہوتا ہے جیسے آٹا ہے، رائس ہیں، ان کو سی تھرو سٹوریج باکسز میں رکھنا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو سٹور ہو جائیں گے اور دوسرا ان کی جو منیمم لمٹ ہے، لیول ہے، اس کا بھی جلدی پتہ چل جائے گا، اس کو سپاٹ کرنا آسان ہوگا۔ چاول ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ ایک شیلف ایسی بنائیں کچن میں کہ جس میں ایوری ڈے آئٹم رکھیں، مثلا سالٹ ہے، پیپر ہے، اسپائسز ہیں، جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رکھی جائیں، پتہ ہو سب کو کہ یہ اس ڈرائر میں ہوتی ہیں۔ ورنہ کئی مرتبہ کھانا بناتے ہوئے سالٹ نہیں ملتا، کئی دفعہ پیپر نہیں ملتی، تو مشکل پیش آتی ہے۔ جو کچن کی اپلائنسز ہیں ان کو انسٹال اس طرح سے کروائیں کہ جو ڈیلی یوز کی اور فریکوینٹ یوز کی اپلائنسز ہیں ان کو اپنے اوون کے قریب کروائیں، اور جو کم استعمال ہوتی ہیں ان کو ذرا دور کروائیں، تاکہ
جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ قریب ہونی چاہیے. جو کمروں کے کپ بورڈ اور ڈرائر ہیں ان کو بھی آپ چیک کریں کہ ان میں کون سی چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں. اپنے گھر میں 2 بیگ بنائیں. ایک بیگ ہو تھرو اوے آئٹمز کا اور ایک بیگ ہونا چاہیے گیو اوے آئٹمز کا، یعنی وہ بیگ جس میں آپ چیزیں ڈالیں جو لوگوں کو دے دینی ہیں. ضرورت مند لوگ ان کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بیکار، ان کو تھرو کر دینا ہوتا ہے. اسی طرح جو بیڈ روم کا ڈرائر ہے، ایک ایک کر کے اس کو کھولیں اور اس کے جو آئٹم ہیں ان کو بیڈ کے اوپر پھیلائیں، اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کون سے ضروری ہیں اور کون سے فالتو ہیں. پھر ان کو دوبارہ کپ بورڈ کے اندر رکھیں. اس سے آپ کے گھر میں فالتو چیزیں نہیں رہیں گی، جو چیزیں ہوں گی وہ آرگنائز طریقے سے رہیں گی. اب اگلا پوائنٹ ہے انسان کے کلوتھز، کپڑے. جو بیڈلی ڈیمیج کلوتھ ہوں ان کو تو آپ تھرو اوے بیگز میں ڈال دیا کریں. وہ کپڑے جو آپ نے پچھلے 12 مہینے میں نہیں پہنے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی وہ پہننے کا موقع نہیں آیا جائے گا، لہذا وہ کپڑے کسی کو دے دینے چاہیے. اور اگر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ 6 مہینے کی لمٹ بھی متعین کر سکتی ہیں کہ اگر میں نے پچھلے 6 مہینے میں کوئی کپڑا نہیں پہنا تو پھر اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے. دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بہت پرانے کپڑے بھی رکھتی ہیں جن کو مہینوں نہیں سالوں بھی نہیں پہنتی، اور پھر جگہ کی وجہ سے کپڑوں کے رکھنے میں تنگی ہوتی ہے.